Redefining education, regaining struggle, renovating society. SIO, Awakening the Nation. لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا صدق الله العظيم. دائس پر موجود مفتیش عالم صاحب اور نادر صاحب صاحب اور عیسائیوں کے ذمہ داران اور معزز سامعین خواتین و حضرات، جلسے بہت ہوتے ہیں، پروگرام بہت ہوتے ہیں، تقریریں بہت ہوتی ہیں اور ہم لوگ سب میں شریک ہوتے ہیں، سننے بھی شریک ہوتے ہیں، سنانے بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن جو جلسے اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں اور جن کی معنویت برقرار ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں جو کسی مقصد کے تحت برپا کیے جائیں گے۔ عیسائیوں کا آج کا پروگرام ہے انسانیت کی تکریم کا احساس پیدا کرنے کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ جو کہا جائے کہ ان مانوتا کی یہ برپا کیا گیا ہے کہ انسان کیا ہے۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی وجود انسان ہے، دنیا ہی میں نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پورے نظام میں اور اس کی ساری مخلوق میں سب سے قیمتی کوئی ہے تو انسان ہے، دوسرا نہیں۔ اتنا اہم ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا اب انسان بن چکا ہے، اس میں روح پھونک دی گئی ہے، اس کو سجدہ کرو۔ عجیب بات ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ اللہ کے سوا سجدہ کسی کو نہ کرو، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ تم انسان کو سجدہ کرو، آدم کو نہیں کرو۔ بڑی اچھی بات کہی ہمارے مفتی صاحب نے کہ شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطان کو نہیں لگے، وہ تو آدم کا ازلی دشمن ہے، وہ آدم کو جینے دے گا؟ اس نے آدم کو مجبور کیا کہ ایسی حرکت کر بیٹھے کہ اللہ کے پاس سے ہر کے دنیا میں آ جائے۔ تو جب ان کی نسل دنیا میں آباد ہوئی تو اسی میں اتر آئی دنیا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ تو رہنے والے ہیں۔ لیکن اس کو نہ بھولنا چاہیے، جیسے رات کے سناٹے میں چوکیداروں کی آواز آتی ہے جاگتے رہو، تو لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی مذہب اور مذہب کے ماننے والے اور مذہب کی تعلیم دینے والے ہر دور میں اعلان کرتے رہے ہیں کہ جاگتے رہو، جاگو، شیطان کو پہچانتے رہو۔ قرآن نے کہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن جانتے رہو، اسے سنے نہیں ہوتے کہ وہ صلح کرنے کے لیے وہ آئے ہی نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان کی عظمت کو ختم کر دے۔ انسان
اپنے ہاتھ پاؤں سے عظیم نہیں ہے. انسان اپنے علم سے، اپنے کردار سے، اپنے مقصد تخلیق سے اور اپنے حقیقی اخلاقی و روحانی وجود سے، جس سے انسان بنتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ انسان اگر دکھی ہوتا ہے تو اس کا شور پوری دنیا میں ہوتا ہے. جب انسانیت ترقی ہے تو کہیں سے آواز نہیں آتی. آپ میری آواز سن سکتے ہیں، میں آپ کو سن سکتا ہوں، لیکن انسانیت کی آواز نہ آپ سنتے نہ میں سنتے. آپ یہ کہیں گے کہ انسانیت انسان سے بنی ہے، لیکن آپ یقین جانیے انسانیت سے انسان بنا ہے. انسانیت انسان سے نہیں بنی. ابھی ہمارے متر نے ایک آیت پیش کی تھی، نہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب اس کا کردار بلند ہوتا ہے تو احسن تقویم پہ ہوتا ہے، جب کردار اس کا گھٹتا ہے اور جب اپنے معیار سے گرتا ہے اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے. یہی انسان ہے. کوئی بہت اچھی بات کہی تھی کہ اپنی دنیا اور اپنی جنت اور اپنی دوزخ ہم یہی بناتے ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نگاری. اور انسان تو اتنا اہم ہے کہ جب انسان کی پیدائش کا تصور آیا دنیا میں تو ابھی اقبال کو پوچھ کیا تھا آنے سامنے. اقبال نے کہا، فارسی میں کہا، خبر رفت ز گردوں بشبستان عدل. خبر رفت ز گردوں بشبستان عدل، حضر ہے پردگیاں پردہ دلے پیدا شد. زندگی گفت کی درخواک تبریدم ہم تازی گنبد دیرینا در پیدا شد. فطرت آشفت کی از خاک جہان مجبور، خود گرے خود شکنے خود نظر پیدا شد. یہ ابھی انسان آیا نہیں ہے، اور فرشتوں میں ہلچل ہے اور جو تصورات ہیں اس کو ایک ہندوستان کے فلسفی شاعر نے اپنے انداز سے رکھا ہے. خدا یہ بات فرشتوں میں آ گئی کہ کیسی مخلوق آنے والی ہے جو اپنی تعمیر خود کرے گا، جو اپنے کو خود توڑے گا، جو اپنے اوپر نگاہ کرے گا، وہ خود یہی کرے گا. اور اس کی رہائش زمین پہ ہوگی، وہ زمین پہ رہے گا. جب یہ کارواں جائے گا تو جائے گا. جگر نے کہا تھا یہی زمین تیرا مسکن، یہی تیرا مسکن، اسی زمین سے تو مہر و ماہ پیدا کر. تو انسان اگر اپنے اعمال کو درست کر لے، اور اس لیے بڑی اہم بات ہمارے پاس کو چاہیے کہ لا یؤمن احدکم، میں خاص طور مسلمانوں سے کہوں گا، بچوں سے کہوں گا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم مسلمان کہتے ہو، کہو اپنے کو، لیکن تمہاری تکمیل اس وقت ہوگی جب تم اپنے بھائی کے لیے، بھائی کی مراد یہ مذہبی بھائی نہیں، انسانی بھائی، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ اپنے لیے پسند کرنا، دوسرے کے لیے پسند کرنا. ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، جوان بچے ہیں وہ سنیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ بول نہیں پاتے تھے، ان کا اتنا روح تھا. ایک نوجوان آیا، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ ہمیں پرمیشن دیجیے کہ میں ریپ کروں.
تصور نہیں کر سکتے کہ اس نے کتنی خطرناک بات کہی پرت کر، اور جو ان کے سب ماننے والے تھے وہ پڑھنا چاہا اس کے اوپر آم گیا تم لوگ تو یہ مجھ سے بات کرنے آیا، مجھ سے بات کرنے آپ یہ بتاؤ کہ یہی خواہش جو تمہاری ہے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے برداشت کرو گے؟ خود کہتا نہیں، تو تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے پسند کرو گے؟ بالکل۔ تمہاری بیوی کے ساتھ کرنا چاہے پسند کرو گے؟ یعنی وہ بھی یہاں تم کرنا چاہو گے، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ تو سنو، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے لیے جب پسند کرے وہی جو پسند، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو بھی پسند کرے۔ تو ایسا کیجیے، میری دعا کریں کہ میرے دماغ سے یہ بات نکل جائے گی، آپ اس کی دعا کیا زندگی میں جہاد پتا ہوگا۔ جگر نے کہا تھا یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی، یہ ویرانہ، یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی، یہ ویرانہ، سبھی بیدار ہیں، انسان اگر بیدار ہو گئے۔ انسان کو جاگنا ہے، اس کو اٹھنا کھڑا ہونا ہے، اسے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کردار توپ سے، بندوق سے، بم سے حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ کردار کیریکٹر سے حاصل ہے، طاقت کیریکٹر کے اندر ہے۔ اور آج کا انسان اس طاقت کو بھول چکا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ کردار میں کوئی طاقت نہیں۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثال کی طرف سمجھا رہا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی مطلب کہ آج سے 70-80 سال پہلے، 90 سال پہلے گاندھی جی سب سے زندہ مثال ہے۔ ان کے کردار کی وجہ سے ان کی زبان میں وہ تاثیر تھی جو خود ہمارے بڑے بڑے علماء موجود تھے، تاثیر وہ لوگوں سے وہ باتیں منوا لیا کرتے جو چاہتے تھے۔ اس کے پیچھے ان کی کیا کہتے ہیں اسپرچل طاقت، یہ طاقت بڑی ہے۔ اور مذہب کوئی بھی ہو وہ اسی طاقت کو پیدا کرنا ہے۔ مذہبی مقامات کے اوپر اسلحے نہیں ہوتے، تمہاری سیاسی کچھ بھی کرے، تمہارے جرنلسٹ کچھ بھی لکھے، مذہبی مقامات کے اوپر وہ طاقت ہوتی ہے جو دل کے اندر سے پھوٹتی ہے، لیکن صبح کو سورج کی شعائیں پھوٹتی ہیں، یہاں سے روحانیت کے چشمے پھوٹتے ہیں، روحانیت کی کرنیں پھوٹتی ہیں، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر انسان بنتا ہے۔ دیکھیں انسان کیسے بنتا ہے، میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ میں نے بچپن میں کہانی سنی، ایک شیر کا بچہ کسی طرح سے اپنے جھنڈ سے چھوٹ گیا اور ایک گڈریا کھا گیا، اور وہیں پلا پڑا، تو بکری کی طرح بولتا تھا۔ اتفاق کے بعد ایک بار جنگل میں وہ چل رہا تھا، شکار جو بھی رہا ہو، لیکن وہ گھاس کھا رہا تھا۔ ایک شیر آ گیا، سب بھاگے، بھی بھاگا، آواز بھی اپنے انداز میں لگائی کہ تو تو شیر ہے، تو کہاں بکری بنا ہوا ہے؟ یعنی میں تو بکری ہوں، بکری نہیں ہے،
تو شیر ہے. کہنے لگے نا پانی پیا, کہنے لگے چل میرے ساتھ. اس کو لایا ایک کھڈے میں جہاں پانی تھا. کیا دیکھا کہ سایہ تصویر کر دی. میری تصویر تم سے ملتی کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے. بکریوں کو دیکھ یہ تصویر ان سے نہیں ملتی. تو شیر ہے, تو بڑا بڑا غلط جگہ پہ لے جائے. وہ تربیت ہوتی ہے انسان کی جو اسے بزدل بناتی ہے, جو اسے مجرم بناتی ہے, جو اسے قاتل بناتی ہے, جو اسے ڈاکو بناتی ہے. وہ اس کی ناجائز خواہشات ہیں جو اس کو جرائم سے آمادہ کرتی ہے. مذہب کی طاقت اس میں انسانیت پیدا کرتی ہے. وہ انسانیت پیدا کرتی ہے. عیسیٰ کی زبان میں کہتا ہے ادھر میں تصویر نہیں ہو ادھر بھی مار لو. محمد رسول اللہ کی زبان میں وہ طاقت بولتی ہے کہ سنو میں نے سب کو معاف کر دیا جائے گا. میرا کوئی انتخاب نہیں, کوئی جذبہ نہیں ہے. انسانیت کو اوپر اٹھانا اور انسان کو انسانیت کا درس دینا یہ آج سب سے بڑا کام ہے. یہ بار بار لوگوں نے آیت پڑھی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کیا ہے وہی ہے انسان اپنے کو پہچانے. اعرف نفسک, اپنے کو پہچانو, خود کو پہچانو, اپنی خودی کو زندہ کرو. انسان کا بڑا کردار ہے, انسان کی بڑی اہمیت ہے, انسان بہت اہم ہے. لیکن انسان جب اپنے کو بھول کر کے حیوانیت پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ حیوانیت کا ننگا ناچ ناچتا ہے, جس سے انسان کا کوئی تعلق نہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کی برائی کی زیادہ سمجھا کیا ہے. سن لیجیے, توجہ کیجیے, میں کہہ رہا ہوں بڑا بن کر رہنے کی خواہش. میں کسی پر ذکر نہیں کرتا, میں کسی سیاسی جماعت کا کو ذکر نہیں کرتا, میں کسی لیڈر کا یا کسی صاحب خدا کا ذکر نہیں کرتا. یہ خواہش ہم سب سے بڑے بن کر گئے. اس خواہش نے کائنات کو جہنم بنا رکھا اور زمین کو خوخار بھیڑیوں کی شکارگاہ بنا رکھا ہے. جس دن یہ خواہش مٹ جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے بارے میں بڑی عجیب بات فرمائی تھی. فرمایا میں انا ابن امرأة من قریش كانت تأكل الخديد. میری کیا حیثیت ہے, میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا لڑکا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی ہے. یہ ان کا عربوں کا بہت معمولی کھانا تھا. کچھ کھانے کو ہاں پچھلے ہفتے بکری کٹھی تھی, کچھ گوشت بچا سوکھا ہوا ہے نا. انا ابن امرأة من قریش كانت تأكل الخديد. انہوں نے انسانیت کا بھرم قائم کیا, انسان کو باقیمت بنایا ہے اور دنیا کو متعارف کرایا انسان کیا ہے. لیکن آج جگر کے الفاظ میں کیا ہے, وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساتھ. میں مبارکباد دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے, آپ لوگوں کو کہ آپ اپنے کام کو رسم تشریف لائیں اور ان بڑوں کا جو اپنی خانقاہوں سے, اپنے گرجے سے, اپنے مندر سے, اپنے گرودوارے سے, اپنے آفسوں سے, اپنی درگاہوں سے, اپنے خارجیت سے یہاں آئے ہیں. اور مجھے خود خوشی ہے کہ اچھے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا. وآخر دعوانا الحمدللہ.